قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صلوات پڑھیے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رجن حسین ابن بنیاد حسین کی روح کو اصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پردی رجن حسین ابن بنیاد حسین کی روح کو اصال کیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد مجلس اعضاء ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا ایصال ثواب کی مجلس میں قرآن کے ذکر سے بہتر کوئی اور ذکر نہیں ہو سکتا، لہٰذا قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت قرآن کی ہے اور خود اپنا تعارف کرا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جو ہر شے کو بیان کرنے والی ہے، جو ہر شے کو واضح کرنے والی ہے، جو ہر شے کو آشکار کرنے والی ہے، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، جو ہر شے کی بیان گر ہے، جو ہر شے کو واضح کرنے والی ہے، آشکار کرنے والی ہے۔ مجھے نہیں خبر ہے کہ آپ کون سی کتاب سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی کتاب ہے کہ جو ہر شے کو بیان کرنے والی ہے، ہر چیز کو واضح اور آشکار کر کے بیان کرنے والی ہے، لیکن ذرا سی دیر کے لیے تلاش کرو، ڈھونڈو
جستجو کرو کہ وہ کون سی کتاب ہے کہ جو ہر شے کو بیان کرنے والی ہے، ہر شے کو آشکار کرنے والی ہے، ہر شے کو واضح کرنے والی ہے۔ عزیزوں یاد رکھیے کہ آشکار کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے پہلے خود کا آشکار ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک کوئی خود پاک نہیں ہوگا وہ کسی دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود اعلیٰ ہو، اجلا ہو، واضح ہو، روشن ہو، مبین ہو، آشکار ہو۔ اب قرآن مجید کو اگر آپ دیکھنا چاہیں اور کتاب سے مراد اگر قرآن سمجھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو دیکھیں کہ قرآن کتنا واضح ہے، کتنا آشکار ہے اور کتنا مبین ہے اور کتنا واضح ہے۔ تو جب قرآن کی وضاحت کی بات آتی ہے تو پھر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کے سوروں کو دیکھیے، ہیں قرآن مجید کے سوروں کو دیکھیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عظیم خالق قرآن مجید کے سوروں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھتا ہے نا، چونکہ ان کے ناموں سے بہتر کوئی اور نام نہیں ہے۔ کتنے سورے ہیں قرآن کے؟ ہیں ہاں 114، بڑے نہیں بول رہے، تم تو بولو بھائی۔ 114 سورے ہیں۔ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ تو کیا 1,24,000 میں اللہ کو 114 نام نہیں ملے؟ رکھے ہیں اللہ نے کچھ سوروں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے کے سارے سوروں کے نام انبیاء کے ناموں پر ہوتے، مگر اللہ نے سوروں کے نام انبیاء کے ناموں پہ نہیں رکھے بلکہ حیوانات کے ناموں پہ رکھے، جانوروں کے ناموں پہ رکھے، لوہے کے نام پر رکھا ہے نا۔ دیکھیں آپ ایک سورے کا نام ہے مثلا سورہ عنکبوت، عنکبوت یعنی مکڑی، مکڑی کے نام پہ پورا سورہ رکھ دیا اللہ نے۔ ایک سورے کا نام ہے سورہ نحل، نحل یعنی شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کے نام پہ، مدھو مکھی کے نام پہ اللہ نے پورا سورہ رکھ دیا۔ اور پھر آگے بڑھیے، ایک سورے کا نام ہے سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، چیونٹی کے نام پہ اللہ نے پورا سورہ رکھ دیا۔ اور آگے بڑھیے سورۃ الفیل، ہاتھی کے نام پہ اللہ نے پورا سورہ رکھ دیا۔ کیا اللہ کو توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا اللہ کو سارے قاریان قرآن سے پوچھو، کیا اللہ کو انبیاء کے ناموں میں کوئی ایسا نام نہیں ملا کہ جس کے نام پہ قرآن کے سوروں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ مگر اللہ نے جانوروں کے نام پہ رکھے، جانوروں، یہ تو سوروں کی بات ہے۔ چلیے ابھی اور میں آپ کو نزدیک کروں اپنی گفتگو سے، قرآن کتنا واضح ہے، کتنا آشکار ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ تو بات سوروں کی ہے۔ کچھ سوروں سے پہلے کیزار میاں، کچھ سوروں سے پہلے اللہ نے ابتدا میں حروف مقطعات کو رکھا ہے۔ کتنا واضح ہے قرآن، کتنا آشکار ہے قرآن، حروف مقطعات کو رکھا ہے۔ کسی سورے کے شروع میں 2 حرف رکھے، کسی کے شروع میں 3 رکھے، کسی کے 4 رکھے، کسی کے 5 رکھے۔ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔ پوچھئے سارے قاریان قرآن سے ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ سارے قاریان قرآن یک زبان ہو کے کہیں گے ہمیں ان کا علم نہیں ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا، اس میں کیا کہا گیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں، حروف مقطعات کا مطلب یا اللہ جانتا ہے یا آل محمد جانتے ہیں۔ ہم جب حروف مقطعات کو نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کی آیت کو کہاں سے سمجھیں گے؟ جب قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ سکتے تو سورے کو کہاں سے سمجھیں گے؟ جب سورے کو نہیں سمجھ سکتے تو پارے کو کہاں سے سمجھیں گے؟ اور جب پارے کو نہیں سمجھ سکتے تو پورے قرآن کو کہاں سے سمجھیں گے؟
جب قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تو وارث قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اب تھوڑا سا ان ناموں کی تشریح کر دوں، کتنا واضح ہے قرآن۔ اگر اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن ہے تو خود قرآن کو تو واضح ہونا چاہیے نا، آشکار ہونا چاہیے، مگر ہم نے ہر جگہ پر دیکھا ہے قرآن نے جہاں خاموشی اختیار کر لی وہاں علی اور اولاد علی نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے ہیں۔ آئیے میں آپ کو مثالیں پیش کروں، پہلے تھوڑا سا تبصرہ ان ناموں پہ کر لوں۔ سورہ عنکبوت، عنکبوت یعنی ہے مکڑی، مکڑی جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ مکڑی خود کمزور ہے اور یہ جو گھر بناتی ہے، جالا بنتی ہے، وہ تو سب سے زیادہ کمزور۔ ہاں قرآن مجید کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کتنا کمزور ہوتا ہے؟ ایک پھونک ماریے اس کے گھر کا سارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اتنا کمزور ہوتا ہے اور اتنا مہین ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نظر کمزور ہو تو اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اتنا کمزور گھر ہوتا ہے اس کا، اتنا مہین گھر ہوتا ہے۔ مگر یہ چھوٹی سی مخلوق کہ جس کے نام پر اللہ نے پورا سورہ رکھ دیا، اس علم کے ماہر کہتے ہیں کہ اس مکڑی کے شکم میں 4 نالیاں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 4 نالیاں، 4 پائپ ہوتے ہیں، یا میں اپنی زبان استعمال کروں 4 آنتیں ہوتی ہیں، اور ہر نالی سے 1000 تار نکلتے ہیں۔ ہر نالی سے 1000 تار نکلتے ہیں۔ 4 نالیوں سے 4000 تار نکل کے مکڑی کے دہن تک پہنچتے ہیں، تب جا کے یہ ایک جالا تیار ہوتا ہے، تب جا کے یہ ایک جالا تیار ہوتا ہے۔ 4000 تاروں سے مل کے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں تو 4 بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس علم کے ماہر کہتے ہیں 4000 تاروں سے مل کے یہ ایک مکڑی اپنا جالا بنتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ کس لیے رکھا؟ اللہ چاہتا تو اس کو کوئی اور طاقت دے سکتا تھا، کسی اور طریقے سے اپنا گھر تیار کر لیتی، مگر نہیں، اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ اتنی عظیم باریکیاں میں نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ سارے قاری قرآن متوجہ ہوں اور غور کریں، فکر کریں کہ اللہ نے اس ننھی سی مخلوق میں کتنا عظیم کارخانہ رکھا ہے، اپنی قدرت کا کتنا عظیم کارخانہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزوں، جب یہ مکڑی خود گھر بناتی ہے تو اس کو کوئی بھی پھونک مار کے اڑا سکتا ہے، مگر جب وہ بنواتا ہے، جب وہ بنواتا ہے تو پھر نہیں، کسی نہیں، جبریل جیسا شہزور بھی توڑ نہیں سکتا ہے۔ جب تک یہ خود بناتی ہے اپنی مرضی سے، پھونک ماری جالا ختم، مگر جب وہ بنواتا ہے اور یہ خلوص نیت کے ساتھ بناتی ہے تو جبریل جیسا شہزور بھی نہیں توڑ سکتا۔ میں فقط اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے۔ نبی ہجرت کر کے پہنچے غار میں، ادھر سے جبریل نے دیکھا، پروردگار تیرے حبیب کی نصرت کے لیے اور حفاظت کے لیے جاؤں؟ کہا جاؤ جبریل۔ وہاں سے جبریل چلے، جیسے ہی دہان غار پہ پہنچے تو دیکھے کہ مکڑی کھڑی ہوئی ہے۔ کہا تیرا یہاں کیا کام؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو میں اللہ کے حبیب کی حفاظت کر رہی ہوں، دیکھ نہیں رہی ہو میں حفاظت کر رہی ہوں۔ کم مکڑی
تو اتنی سی حفاظت کس چیز سے کر رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہا میں نے غار کا دہان جالے سے بند کر رکھا ہے کہ تو خود کمزور، تیرا بنایا ہوا جالا تجھ سے بھی کمزور، اور اس پہ دعویٰ اتنا بڑا کہ میں رسول کی حفاظت کر رہی ہوں۔ اگر کوئی ایک پھونک مار دے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، اور اس پہ دعویٰ اتنا بڑا کہ میں حفاظت کر رہی ہوں۔ مکڑی نے کہا جبریل میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں کمزور ہوں، میرا بنایا ہوا گھر کمزور ہے، لیکن میں یہ بتلانا چاہتی ہوں کہ آج تجھ جیسا طاقتور بھی اسے توڑ نہیں سکتا، تجھ جیسا طاقتور بھی اسے توڑ نہیں سکتا۔ جیسے ہی مکڑی نے جذبات میں آ کے یہ جملہ کہا، جبریل پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے کہا میں ابھی توڑ کے دکھاتا ہوں۔ پروں کو پھیلایا، حملہ کیا، مگر نہ ٹوٹا۔ مکڑی مسکرا کے کہتی ہے میں نے کہا تھا تو نہیں توڑ پائے گا۔ پھر پیچھے ہٹے، پروں کو پھیلایا، پھر کوشش کی مگر توڑ نہ پائے۔ تیسری مرتبہ پھر پروں کو پھیلا کے کہا اچھا اب توڑ کے دکھاتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، اب توڑ کے دکھاتا ہوں۔ پروں کو پھیلایا، اور پروں کو پھیلانے کے بعد اپنے استاد کے نام کو پکارا، زبان پہ یا علی آیا، فوراً مکڑی نے کہا جبریل اب کوشش نہ کر۔ کہا کیوں؟ ابھی تک تو کہہ رہی تھی نہیں توڑ پائے گا، اب ایسا کیا ہوا؟ کہا نہیں، جس کو تو بلا رہا ہے اسی کا نام لے کے تو میں نے بنایا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب کوشش نہ کر، جس کو تو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے اسی کا نام لے کے تو میں نے یہ جالا بنا ہے۔ توجہ ہے عزیزوں، یہ ہے عنکبوت۔ دوسرا سورہ کیا تھا؟ نحل۔ نحل آہستہ آہستہ سنتے جائیے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ سورہ نحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ہے نا، جسے آپ مدھو مکھی بھی کہتے ہیں۔ مکھیاں تو یہاں ایک دو اب بھی ٹہل رہی ہوں گی، لیکن یہ ان مکھیوں کا ذکر نہیں ہے، یہ شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے۔ ان شہد کی مکھیوں میں اللہ نے ایک یاسوب کو رکھا ہے، ایک سردار کو رکھا ہے، ایک حاکم کو رکھا، ایک مولا کو رکھا، اور آسان کروں اللہ نے اس بے زبان مخلوق کو بھی بغیر امام کے نہیں رکھا، ان کے لیے بھی اللہ نے ایک امام کو رکھا ہے۔ وہ امام کرتا کیا ہے؟ چلیے اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے، اچھے موقع پہ یاد آئی ہے بات۔ مکھیاں دو طرح کی ہیں، ایک یہی عام مکھیاں ہیں اور ایک شہد کی مکھیاں ہیں، مدھو مکھیاں۔ یہاں جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ رکھا ہے یہ عام مکھیوں کے نام پہ نہیں ہے، مدھو مکھیوں کے نام پہ ہے، شہد کی مکھیوں کے نام پہ ہے، جن میں اللہ نے ایک یاسوب کو رکھا، ایک امام کو رکھا، ایک سردار کو رکھا۔ ان دونوں مکھیوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ آسان کروں گفتگو کو، دونوں میں فرق یہ ہے، یہ جو عام مکھیاں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہیں، اور جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پھولوں پہ بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے کائنات کے امیر نے کہا اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر کے، میرے چاہنے والوں کن کالنحلہ، میرے چاہنے والوں شہد کی مکھیوں جیسے بنو، شہد کی مکھیوں جیسے بنو، میرے چاہنے والوں شہد کی مکھیوں جیسے بنو۔
عام مکھیوں جیسے نہ بنو، پورا جسم سالم ہو لیکن ذرا سے کہیں ہاتھ پر زخم ہوتا ہے تو یہ عام مکھی اسی زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے، مگر شہد کی مکھیاں پھولوں پر بیٹھتی ہیں، پاک جگہ پہ بیٹھتی ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا میرے چاہنے والوں شہد کی مکھیوں جیسے بنو، لوگوں کی برائیوں کو نظر میں نہ لاؤ، ان کی اچھائیوں کو اپنی نظر میں لے کے آؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک انسان میں اگر کہیں ایک برائی پائی جائے تو وہ کل کا کل برا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا شہد کی مکھیوں جیسا بنو، انسانوں کی اچھائیاں تلاش کرو، برائیوں میں اپنا وقت صرف نہ کرو۔ اور یہ جب شہد کی مکھیاں جاتی ہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے اور پھولوں پر اپنا بسیرا ڈالنے کے لیے، اور جب یہ وہاں سے پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں، توجہ، جب یہ وہاں سے کھا پی کے واپس آتی ہیں، ہاں وہ جو سردار ہوتا ہے نا، وہ جو یعصوب ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انٹری گیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، ہاں، اور وہ چیک کرتا ہے باقاعدہ کون حلال کھا کے آیا ہے، کون حرام کھا کے آیا ہے، کون نجس کھا کے آیا ہے، کون پاک کھا کے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے یعصوب کا مزاج معلوم ہوا۔ یعصوب وہ ہوتا ہے، ہاں نہیں جملہ کہوں، یہاں تک بھی ہے کہ اگر دیکھتا ہے یعصوب کہ کوئی حرام کھا کے آیا ہے تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یعصوب کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی حرام کھا کے آتا ہے تو وہ اسے سزا دیتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کوئی اس کے قوم و قبیلے کا حرام کھائے۔ تو جو دین کا یعصوب ہو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا کوئی چاہنے والا حرام خور ہو، شراب خور ہو، زناکار ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، جھوٹ کا شکار ہو، حسد کا شکار ہو، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ جو دین کا یعصوب ہو، جو دین کا سردار ہو، جو دین کا ذمہ دار ہو۔ اور یاد رکھیے عزیزوں، یہ جو ایک چیز ہے نا حسد، اس حسد کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، ہاں بلا وجہ ہو جاتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے، سر کھجا رہے ہو میاں، یہ جو حسد ہوتا ہے یہ ہمیشہ کمال کے مقابلے میں ہوتا ہے، ہاں کمال کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قتل روئے زمین پر جو ہوا وہ جانتے ہیں کیوں ہوا تھا؟ حسد کی ہی وجہ سے ہوا تھا۔ حسد ہی تو تھا، بھائی نے بھائی کو قاتل کر دیا، اور جب قتل ہو گئے تو جناب آدم نے کیا کیا؟ کیا کیا جناب آدم نے؟ قابیل کو شاباشی دی یا حابیل کی قبر پہ گئے؟ قابیل کو شاباشی نہیں دی، قابیل پر لعن و نفرین کیا۔ سیرت جناب آدم یہ ہے کہ ہمیشہ مقتول کا غم منایا جائے گا، قاتل پر لعنت کی جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تیسرا کیا تھا؟ تیسرا سورہ نمل، چیونٹی، یہ مکڑی سے بھی ہلکی مخلوق اللہ کی چیونٹی، مگر اس کے لیے ملتا ہے کہ یہ جو اس کا ڈنک ہوتا ہے، نیش، یا اس کا منہ کہہ لیجئے، یہ اپنے منہ سے 10 سے 15 فٹ زمین برما سکتی ہے، کھود سکتی ہے، اور کھود کے کرتی کیا ہے؟ اس میں اپنے رہنے کی جگہ بناتی ہے، کھانے کی جگہ بناتی ہے، اور غلے کو اپنے اسٹور کرتی ہے۔ سوچیں، غور کریں کہ ایک چھوٹی سی مخلوق میں کہ جس کا وجود مچھر، ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے نا مچھر کا وجود، لیکن اس کا وجود تو مچھر سے بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے قدرت خدا کو پہچانو، اور پھر اللہ کی قدرت خالی یہی نہیں ہے کہ اس نے اس مخلوق کو اتنی طاقت دی ہے،
بلکہ ان مخلوق کی اور حیوانوں کی زبان کو سمجھنے کا ہنر بھی حضرت انسان کو دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ بے شک کوئی انسان ایسا تلاش کرے کہ جو ان چیونٹیوں کی زبان کو سمجھتا ہو، ہے کوئی؟ مگر جناب سلیمان کے لیے ملتا ہے کہ وہ چیونٹیوں کی زبان سمجھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، تو جو ان چیونٹیوں کا سردار تھا اس نے سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد خطاب کر کے کہا ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اے چیونٹیوں، اے ساری کی ساری مخلوقات خدا، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے روند ڈالے۔ جیسے ہی سردار کی یہ آواز سنی، ساری چیونٹیاں اپنے بلوں کی طرف بڑھنے لگی، مگر جناب سلیمان نے اتنا سن کے سردار کو بلایا کیا کہنے ہیں، واہ، اور کہا ادھر آؤ۔ آیا، اٹھا کہ اللہ کی ننھی منی مخلوق کو اپنے ہتھیلی پہ رکھا، اور ہتھیلی پہ رکھ کے جناب سلیمان مسکرائے اور کچھ اس سے گفتگو کی۔ اچھا، یہ جناب سلیمان اکیلے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ لشکر تھا نا پورا۔ تو اس چیونٹی کو سلیمان کے دست مبارک پر کسی نے دیکھا تھا کہ نہیں؟ غدیر آ رہی ہے، دیکھا تھا کسی نے؟ اگر نہیں بھی دیکھا ہوگا تو جس سے دیکھنے کا شوق ہوا ہوگا اس نے اچک کے دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں بھی دیکھا تو سارے کے سارا عالم اسلام مانتا ہے۔ سلیمان نے چیونٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس سے کچھ گفتگو کی، سارا عالم اسلام مانتا ہے، سارا عالم اسلام مانتا ہے، بغیر دیکھے مانتا ہے۔ سلیمان نے چیونٹی کو اٹھایا تھا، مگر دیکھ کے فخر سلیمان نے علی کو اٹھایا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مگر فخر سلیمان نے علی کو اٹھایا، دیکھا بھی ہے مگر نہیں مانتے۔ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ بہرحال بات کہاں تھی؟ قرآن مجید کو خود واضح ہونا چاہیے، آشکار ہونا چاہیے۔ اب میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ حضرت انسان کے لیے اللہ کہتا ہے، یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے۔ اللہ حضرت انسان کے لیے کہتا ہے کہ انسان، میں نے دن پر تجھے اختیار دیا، رات پر اختیار دیا، سورج پر اختیار دیا، چاند پر اختیار دیا، ستاروں پر اختیار دیا، ساری کائنات پر حضرت انسان کو کنٹرول دے دیا۔ جیسے چاہو استعمال کرو، جیسے چاہو یوز کرو، جیسے چاہو استعمال کرو۔ دکھائے ساری کائنات مل کے مجھے وہ کون سا انسان ہے جس کے اختیار میں دن بھی ہو، رات بھی ہو، سورج بھی ہو، چاند بھی ہو، ستارے بھی ہوں۔ علی نہ ہوتے تو اس آیت کو تفسیر نہ ملتی، علی نہ ہوتے تو اس آیت کو تفسیر نہ ملتی۔ علی کے بیٹے نے کہا تھا نا، اگر میں چاہوں تو دن کو رات بنا دوں، رات کو دن بنا دوں، اور علی نے سورج کو مغرب سے نکال کے بتلایا، سورج پر ہمارا اختیار ہے۔ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بتلایا، ستارے کو اپنی دہلیز پہ بلا کے بتلایا، ستاروں پر بھی ہمارا اختیار ہے۔ اور پھر اور آیت پڑھوں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں ہرگز مردہ تصور نہ کرنا۔ سر کٹا کے کبھی کوئی بولتا ہے؟ کیسے ثابت ہوتا؟ سبحان اللہ، سبحان کوئی ثابت کر سکتا تھا؟ ہر انسان مردہ ہی سمجھتا، مگر قرآن کے دعوے کو اگر صداقت دی ہے تو حسین ابن علی نے، سچا کیا ہے تو حسین ابن علی نے۔ پھر ایک آیت پڑھوں، وصل من ارسلنا من قبلک
اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہا میرے حبیب پوچھو ان سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا، ان سے سوال کرو۔ علی ممبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، توجہ فرمائیے گا عزیزوں، علی خطبہ دے رہے تھے، علی نے اسی آیت کی تلاوت کی سل من ارسلنا من قبلک، کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ان سے سوال کرو جن کو ہم نے تم سے پہلے ارسال کیا، بھیجا۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، قرآن نے مجھے شکوک و شبہات میں ڈال دیا ہے۔ علی مسکرائے، مفسر قرآن مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہا اے بھائی قرآن شبہات میں ڈالتا نہیں ہے، شبہات سے نکالتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ قرآن شبہات میں ڈالتا نہیں ہے، شبہات سے نکالتا ہے، مگر بس شرط اتنی سی ہے وارث قرآن سے رشتہ اچھا ہو۔ کیا کہنے ہیں؟ شبہات میں ڈالتا نہیں ہے قرآن، شبہات سے نکالتا ہے۔ کیا شبہ پیدا ہوا ہے؟ کہ یہی آیت جو آپ نے ابھی تلاوت کی ہے کہ اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے سوال کرو جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا۔ کہ شبہ کیا ہے؟ کہ شبہ یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں مبعوث کیا تھا؟ کہ مکے میں۔ کہ مکے میں تو نبی سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ کیا کہنے ہیں؟ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، مدینے میں بھی کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ کے حبیب نے سوال کس سے کیا؟ توجہ، اللہ کے حبیب نے سوال کس سے کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کیا۔ سوال کس سے کیا؟ لائیے جواب، ہے کسی کے پاس؟ مفسر قرآن گویا ہوئے اے بھائی یہ آیت زمین کی نہیں ہے، کیا کہنے ہیں؟ واہ اس آیت کا تعلق آسمان سے ہے۔ جب نبی معراج پر پہنچے تو دیکھے سارے انبیاء کھڑے ہوئے تھے صف بستہ استقبال کے لیے، تب اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے پوچھو سبحان اللہ۔ کہ میں نے انہیں نبوت و رسالت کیوں عطا کی؟ تو سارے انبیاء نے یک زبان ہو کے کہا اللہ کے حبیب آپ کی ولایت اور آپ کے اہل بیت کی ولایت کے صدقے میں ہمیں نبوت و رسالت عطا کی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا تعلق زمین سے نہیں ہے، آسمان سے ہے۔ عزیزوں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دو کتابیں ہیں، دو کتابیں ہیں۔ ایک کتاب وہ ہے کہ جس کے 114 سورے ہیں، اور ایک کتاب وہ ہے کہ جو بولتی ہوئی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں برابر ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کو زبان نہ ملتی، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کو لہجہ نہ ملتا، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کو معنی و مفاہیم نہ ملتے، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کو مطالب نہ ملتے، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کو زبان نہ ملتی۔ یاد رکھیے دونوں کے دونوں بالکل ہم پلہ، ہم وزن، ہم سر برابر ہیں۔ جیسے قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ جیسے قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، ایسے ہی علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے ہی علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے، بس فرق اتنا سا ہے، یہ جو 114 سوروں والی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ طاق کی زینت بنا دو، یہ نہیں بولے گی۔ نیزے پہ بلند کر دو، نہیں بولے گی۔ حملہ کر دو، نہیں بولے گی۔ پتوں پہ لکھوا دو، نہیں بولے گی۔ بکری کو کھلا دو، نہیں بولے گی۔ مگر یہ جو مفسر قرآن ہے علی، یہ ہر قدم پر بولے گا، ہر قدم پر قرآن سے لوگوں کو فیض یاب کرے گا اور فیض پہنچائے گا، ہر قدم پر۔ اسی لیے لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ فقیر شام مدینہ آیا، اور مدینہ آنے کے بعد جناب ابن عباس کو طلب کیا، اور ابن عباس کو بلانے کے بعد کہا ابن عباس
میں نے اپنے تمام عمالوں کو اور کارندوں کو حکم دے دیا ہے آج سے کوئی علی کا ذکر نہ کرے، آج سے کوئی علی کا نام نہ لے، آج سے کوئی اپنے بچے کا نام علی نہ رکھے، اور اگر کہیں کوئی ذکر علی کرتا دکھائی دے تو اس کو شہر بدر کر دیا جائے، اس کی جان و مال کو مباح سمجھا جائے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا ابن عباس میں نے سنا ہے تم بھی علی کے بہت فضائل پڑھتے ہو۔ ابن عباس نے مسکرا کے کہا امیر شام کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کیا کہنے، واہ واہ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ کہا نہیں نہیں، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو، لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم کو علی سے نہ لو، علی سے نہ لو، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو علی سے نہ لو۔ جناب ابن عباس نے پھر مسکرا کے کہا امیر شام کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کو آل رسول کو چھوڑ کے آل سفیان سے لوں؟ کیا کہنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی کوششیں یہی رہی ہیں کہ نور خدا کو لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان لوگوں کی کوششیں یہی رہی ہیں کہ نور الہی کو اور نور خدا کو اور چراغ الہی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر نور الہی کو کامل ہونا ہے، مکمل ہونا ہے۔ عزیزوں، چراغ کس لیے جلایا جاتا ہے؟ ہیں؟ روشنی کے لیے۔ ساری دنیا چراغ جلاتی ہے روشنی کے لیے، مگر وارث قرآن حسین نے چراغ بجھا کے ساری دنیا کو روشن کیا ہے، ساری دنیا کو منور کیا ہے، ساری دنیا میں نور کو پھیلایا ہے چراغ کو بجھا کے۔ کیوں؟ یہ قرآن کے وارث ہیں، معلم قرآن ہیں اور حقیقی وارث قرآن ہیں، لہٰذا انہوں نے چراغ کو بجھا کے اور چراغ کو گل کر کے ساری کائنات کو منور کیا ہے۔ یہ جو حسین کے مقابلے میں تھا بے شعور بدبخت یزید، اس نے 2 کارنامے کربلا کے میدان میں عجیب کیے۔ پہلا کارنامہ اہل حرم پر پانی کی بندش، پانی کو بند کیا، پانی کو بند کر کے سمجھ رہا تھا کہ میں جیت جاؤں گا، حسین ہار جائیں گے، مگر یہ بے خبر، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ ساری کائنات میں جتنا پانی حسین کے نام پہ پلایا جائے گا اتنا کسی اور کے نام پر نہیں۔ اور دوسرا کارنامہ کیا کیا؟ دوسرا کارنامہ اس نے یہ کیا کہ اہل حرم کے خیام میں آگ لگوائی۔ خیام میں آگ لگوا کے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ خیام میں آگ لگوا کے ثابت کرنا چاہتا کہ میں نے ان کو بے گھر کر دیا۔ مگر عزیزوں، کائنات کا وہ کون سا حصہ ہے زمین کا، وہ کون سا ٹکڑا ہے زمین کا کہ جہاں پر حسین ابن علی کا گھر نہیں ہے؟ جہاں پر رضا خانے نہیں ہیں، کون سا حصہ ہے وہ اس زمین کا؟ اور میں تو کہتا ہوں بلکہ ساری دنیا سے، دنیا والوں اس قوم کو سلام کرو، یہ قوم وہ قوم ہے کہ جو اپنا گھر بنوانے کے بعد اتنی خوشی محسوس نہیں کرتی جتنا ایک عزا خانہ بنوانے کے بعد خوشی محسوس کرتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بس عزیزوں، ذکر آیا شب عاشور کا۔ شب عاشور میں حسین ابن علی نے چراغ کو بجھایا اور بجھانے کے بعد کہا کہ میں نے تم سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ میں نے چراغ کو گل کر دیا، اگر تمہیں اجالے میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو میں نے چراغ کو بجھا دیا، جاؤ چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حسین ابن علی نے چراغ کو دوبارہ روشن کیا تو کیا دیکھا کہ جناب زہیر ابن قین خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔
اور کہہ رہے ہیں مولا آپ کی محبت میں ایک مرتبہ کا مرنا کیسا، اگر 70 مرتبہ بھی آپ کی محبت میں موت آئے تو ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اپنے چاہنے والوں کا امتحان کر لیا امام نے، اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا، اور چاہنے والوں کو آزمانے کے بعد جناب زہیر ابن قین جناب عباس کی خدمت میں آئے۔ مرثیہ جناب عباس کا تھا نا، جناب عباس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جناب عباس سے کہا عباس جانتے ہو تمہیں تمہارے بابا نے کس دن کے لیے مانگا تھا؟ جانتے ہو تمہارے بابا نے کس دن کے لیے دعا کی تھی؟ جانتے ہو تمہارے بابا نے نماز شب میں تمہیں کس لیے مانگا تھا؟ جناب عباس کے لیے ملتا ہے کہ جناب عباس اس وقت گھوڑے پر سوار تھے اور کعوہ لگا رہے تھے، خیام کا پہرا دے رہے تھے۔ جناب عباس نے جیسے ہی جناب زہیر کا یہ جملہ سنا تو فوراً پشت فرس پہ کھڑے ہو گئے اور لجام کو تھام کے کہنے لگے اتشجعنی یا زہیر، زہیر تم مجھے جوش دلا رہے ہو، تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو زہیر، مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا، کل میرے آقا سے مجھے اجازت دلا دینا، اگر فوج کو کوفے کی دیواروں سے نہ ٹکرا دوں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ لو عزیزوں صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے حسین کے ناصر جانے لگے۔ ایک وقت وہ آیا، عباس اپنے مولا و آقا کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد کہا آقا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا اے بھیا کیا کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ کہا نہیں، اگر ایسے اجازت نہیں دیتے، مگر ایک جملہ جناب عباس نے کہا۔ جناب عباس خیام کی جانب بڑھے، کیا دیکھا؟ ایک خیمہ ہے جو پانی کے لیے بنایا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزوں کو لیے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہائے پیاس وائے پیاس کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ جناب عباس نے بچوں کو لیا اور امام کی خدمت میں آئے، مولا جنگ کی اجازت تو نہیں دے رہے ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے ان کے لیے پانی کی کوئی سبیل کی اجازت دے۔ امام نے کہا عباس جاؤ تمہیں پانی کی سبیل کی اجازت ہے۔ عباس بڑھے، فرات پر پہنچے، مشکیزے کو بھرا، دریا سے باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پوری شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف 2 جملے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، خیام حسینی کا رخ کیا، ایک ظالم نے کمین گاہ سے چھپ کے وار کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، علم کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، اس کے بعد کچھ اور آگے بڑھے، ایک ظالم نے پھر وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مشکیزہ دانتوں میں ہے، علم کو گھٹنوں میں دبایا اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک تیر آ کے پیشانی پہ لگا، عباس سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گرتے ہوئے میری طرف دیکھے تو اس جملے کو محسوس کر پائیں گے، کٹے ہوئے ہاتھوں کو گھوڑے پر کھڑے ہو کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں الہی اوصلنی الیہم فإن اطفال الحسین عطشانا، اے پروردگار ارے مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں، مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں۔ ادھر جناب سکینہ نے خیموں میں بچوں کو جمع شروع کیا، اے بچوں اب کوئی ہائے پیاس کی صدا بلند نہ کرنا، اب کوئی الاتش کا نعرہ نہ لگانا، اس لیے کہ وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، علم خیام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اچانک کیا دیکھا؟ علم جھکتا ہوا نظر آیا اور ایک آواز بلند ہوئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین باز شکاری کی طرح جھپٹے لاش عباس پر پہنچ گئے، مگر جیسے ہی اٹھایا علم کو لے کے چلے، سکینہ ٹھارس دے رہی ہے بچوں کوئی ہائے پیاس نہ کہنا، مگر علم نزدیک ہوا، سکینہ نے دیکھا علمدار نہیں آیا ہے، علم کو
کو حسین ابن علی لے کے آئے ہیں، جا کے بابا سے لپٹ گئی، اے بابا میرے چچا کو بلا دو، اب میں ہائے پیاس کا نعرہ نہیں لگاؤں گی، اے بیٹی تیرا چچا فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فی، پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، جو مؤمنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے لیے یہ مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے ان کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پروردگار درجات کو بلند فرما، مرحوم کی روح کو شاد فرما، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور رجن حسین ابن بنیاد حسین بانیان امام بارگاہ، خادمین امام بارگاہ، شہدائے ایران اور اپنے اپنے تمام مرحومین کے ارواح کو ایصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔